آدھا سپارہ بھی حفظ نہیں ہوا کہ موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن اس کو حافظوں میں اٹھا دے گا۔ حج کی نیت سے چلا، ابھی راستے میں تھا کہ موت آ گئی، اللہ قیامت کے دن کس میں اٹھائیں گے؟ حج میں اٹھائیں گے۔ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں بھائی، ہم نیت کریں کہ پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ وہ دین ہے کہ دین زندگیوں میں آئے گا تو پھر دنیا میں امن ہوگا، دین آئے گا تو پھر محبتیں ہوں گی، دین آئے گا تو پھر عدل ہوگا، دین آئے گا تو پھر سچ ہوگا، دین آئے گا تو پھر حیا ہوگی، دین آئے گا پھر اولاد فرمانبردار ہوگی، پھر میاں بیوی میں جوڑ ہوگا، دین آئے گا تو پھر ہمارے مالدار سخی بنیں گے، ہمارے غریب خوددار بنیں گے، ہمارے تاجر سچے دیانتدار بنیں گے، ہمارے افسر امانتدار بنیں گے، پھر کیا اللہ کا خوف آئے گا، پھر دنیا بھی جنت بنے گی، پھر موت بھی آسان، پھر قبر بھی آسان، پھر ہمیشہ کی جنت جہاں دودھ کی نہریں، جہاں شہد کی نہریں، جہاں شراب کی نہریں، جہاں پانی کی نہریں، جہاں سونے چاندی کے محلات، جہاں دوستوں سے ملاقات، جہاں رشتہ داروں سے ملاقات، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقات ہوگی، اور پھر انبیاء سے ملاقات، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں۔ اللہ فرمائیں گے یا اہل الجنہ، اے جنتیوں، ورز کریں گے لبیک و سعدیک، اللہ ہم حاضر ہماری سعادت، اللہ ہمیں پکارے۔ اللہ فرمائیں گے هل رضیتم، راضی ہو گئے کہ اللہ اب بھی نہ ہو تو کب ہوں، تو نے وہ دیا جو کسی کو نہ دیا۔ اللہ فرمائیں گے جو دیا اس سے بہتر دوں، چہرے چمک گئے۔ جہنم صاحب وہ کہیں گے اللہ اس سے بہتر کیا ہے، چہرے تو چمک گئے، جہنم سے تو بچ گئے، جنت میں تو پہنچ گئے، اب کیا باقی رہا؟ تو اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ مجمع یہ خود نہیں آیا، اس مجمع کو کون لایا؟ اللہ ہی لایا۔ اپنی حیثیت کو پہچانے، اجتماع میں تو آئے، اجتماع میں تو آئے، ہاں چلہ تو لگا ہوا ہے نہیں کہ میرے بھائی ہماری طاقت کہاں خرچ ہو رہی، ہماری صلاحیت کہاں لگ رہی، ہمارا صبح سے شام وقت کہاں لگ رہا ہے۔ زندگی بدلے، سوچ بدلے، شوق بدلے۔ تبلیغ انسان کو ختم کرنے کا نام نہیں، انسان کو بدلنا۔ انبیاء علیہ السلام انسانوں کو ختم کرنے نہیں آئے، انبیاء علیہ السلام انسانوں کو بدلنے آئے۔ ہاں انسان کو ختم کرنا کمال نہیں، بدلنا کمال ہے۔ شوق بدلے، زندگی بدلے، سوچ بدلے، جذبہ بدلے۔ ایک ساتھی اجتماع سے واپس جا رہا تھا، اس سے پوچھا کہ بھئی آپ اجتماع میں آئے، آپ نے یہاں بات سنی، اب واپس جا کے کیا کرو گے؟ واپس جا کے کیا کرو گے؟ کہنے لگا اگلے سال اجتماع پہ پھر آؤں گا۔ ارے اجتماع میں تبلیغ تو کس لیے؟ سوچ بدل جائے، شوق بدل جائے، جذبہ بدل جائے، زندگی بدل جائے، ہاں کام بدل جائے۔ کیا مال کمانے کو کام بنا لیا؟ یہ مجمع ایک ایک ساتھی، یہ جتنے بیٹھے ہم میں سے ہر ایک ہزاروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ حاجی صاحب فرماتے تھے ہمارا غریب سے غریب مالداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ بادشاہوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہاں مبارک ہیں وہ لوگ اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگائیں، جن کی صبح شام اللہ کے پیغام کو پہنچانے پر لگے، جن کا دل دماغ قوت دین کے پھیلانے پر لگ رہا ہو، جو اللہ کے راستے میں پھر رہے، گرمی اللہ کے راستے میں، سردی اللہ کے راستے میں، عیدیں اللہ کے راستے میں، رمضان اللہ کے راستے میں، کبھی کہیں کبھی کہیں، صبح کہیں، دوپہر کہیں، دن کہیں، اللہ کے پیغام کو لے کے گھر گھر پھرنا، لوگوں کو اللہ کی پہچان کروانا، لوگوں کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا، لوگوں میں اعمال کا شوق پیدا کرنا، سب سے توبہ کروانا،
سب سے توبہ کروانا. اللہ توبہ کرنے والے سے کتنا خوش ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا کہ ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہے, جنگل بیابان کا سفر ہے, سفر کرتا کرتا تھک گیا اور درخت کے نیچے لیٹ گیا آرام کرنے کے لیے. اونٹنی کو چھوڑ دیا کہ چر لے, اور جب آنکھ کھلی تو اونٹنی غائب, کھانا پانی سواری سب غائب. اب بہت تلاش کیا, اونٹنی نہ ملی. اب اسے یقین ہو گیا کہ مجھے مرنا ہے, نہ کھانا نہ پانی نہ سواری نہ منزل کا اتا پتا, جنگل بیابان, موت کے انتظار میں لیٹ گیا. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اونٹنی چلی آ رہی, بڑا خوش ہوا. کہنا تو یہ تھا یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ. خوشی میں آ کر دماغ نے کام چھوڑ دیا, کہنے لگا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. بڑا غلط جملہ ہے نا, لیکن کیوں بولا؟ جان بوجھ کے نہیں, خوشی میں دماغ نہیں کام کر رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے اونٹنی کے مل جانے سے اونٹنی والے کو خوشی ہوتی ہے, اس سے بھی زیادہ اللہ کو بندے کے معافی مانگنے سے خوشی ہوتی ہے, توبہ کرنے سے خوشی ہوتی ہے. اور جو ہزاروں کی توبہ کا ذریعہ بنے, اللہ اس سے کتنا خوش ہوں گے. یہ ہر مسجد کے جو ساتھی آئے ہوئے ہیں, یہ ہر مسجد کے جو ساتھی آئے ہوئے ہیں, یہ ہیں پورے محلے کا کام آگے بڑھے, پورے محلے کا کام آگے بڑھے, پورے علاقے کا کام آگے بڑھے. اگر یہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں, اس کام کو اپنا کام بنائیں, اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھیں. یہ برکت کا کام نہیں ہے, صرف برکت تو ہے, ثواب تو ہے, فضائل تو ہیں, یہ ذمہ داری بھی ہے, یہ ذمہ داری بھی ہے. اگر ایک آدمی جو ہے آگ میں جل رہا, اس کو بچانا صرف ثواب نہیں ہے, صرف برکت کی چیز نہیں ہے, ذمہ داری بھی ہے, ذمہ داری بھی ہے. ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور آخری وقت ہے اور فرض نماز ہے, اندازہ ہوا یہ نابینا ہے, آگے کنویں کی طرف جا رہا ہے. اب اس کے لیے حکم کیا ہے؟ نماز کو توڑو, اس نابینا کو پکڑو, کنویں میں گرنے سے بچاؤ. اگر یہ نماز پڑھتا رہا اور وہ کنواں نابینا کنویں میں جا کے گرا اور مرا, یہ نماز پڑھنے والا مجرم. جب ایک نابینا کو کنویں میں گرنے سے بچانے کے لیے نماز توڑنا ضروری ہے, سارے انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے, سارے انسانوں کو جہنم سے بچانا, یہ ہے تبلیغ. جتنا یہ مجمع آیا ہوا ہے, نئے ہیں پرانے ہیں, پڑھے لکھے ان پڑھ, غریب امیر, ہر طبقہ ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے, یا آنا اللہ کی نعمت ہے. اس کی قدر کیا ہے؟ جو بات ہو رہی اس کو سمجھنا, اس پر آنا, اس پر آنا, اس پر آنا. جو اس ماحول میں آیا یہ بہت بڑی نعمت, اس کی قدر, اس کام کو کرنا, اس کام کو کرنا. اس سارے مجمع سے گزارش ہے بھائی کہ سب نیت کریں کہ اس کام کو کرنا ہے انشاءاللہ. اس کام کو کیا کرنا ہے بھائی؟ 3 کام جو کرے گا وہ تبلیغ میں آگے نکل جائے گا, دین کے کاموں میں آگے نکل جائے گا. پہلی بات نیت کرنا کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ, نیت کرنا کہ پوری دنیا میں پورے دین کو زندہ کرنا ہے انشاءاللہ. دوسری بات اللہ سے مانگنا کہ اللہ مجھے اس کام کی توفیق عطا فرما, اللہ مجھے اس کام کے لیے قبول فرما, اللہ یہ کام کرنا میرے لیے آسان فرما, اللہ مجھے اس کام پر استقامت نصیب فرما. آج نماز چھوٹ جائے تو افسوس ہے, اور گشت چھوٹ جائے, مسجد کو وقت نہیں دیا, جس کے پیچھے ہزاروں کا نمازی بننا چھپا ہوا تھا, جس کے پیچھے ہزاروں کی توبہ چھپی ہوئی تھی, جس کے پیچھے ہزاروں کا جہنم سے بچنا چھپا ہوا تھا. نیت کرنا کہ اس کام کو کرنا ہے, اللہ سے مانگنا کہ اللہ اس کام کی توفیق عطا فرما. اور تیسری بات جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں, جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں. روزانہ کے اعتبار سے, ماہانہ کے اعتبار سے, سالانہ کے اعتبار سے جتنا وقت دے سکتے ہیں اتنا دیں. جو جتنا کر سکتا ہے کرے گا, اللہ اگلے راستے بھی کھول دے گا. جو جتنا کر سکتا ہے اتنا نہیں کرتا, اگلے راستے کبھی نہیں کھلنے, اگلے راستے کبھی نہیں کھلنے. سڑک پہ ایسے لگتا ہے دونوں طرف درخت ہیں, جیسے آگے جا کے درخت مل گئے, راستہ بند ہے, چلتا رہے گا, راستہ کھلتا رہے گا, چلتا رہے گا, راستہ کھلتا رہے گا. اگر گاڑی روک لی کہ آگے تو راستہ بند ہے, کبھی منزل پہ نہ پہنچے گا,
کبھی منزل پہ نہ پہنچے گا. جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. ماہانہ کے اعتبار سے ہم کتنا وقت دے سکتے, سالانہ کے اعتبار سے ہم کتنا وقت دے سکتے, روزانہ کے اعتبار سے ہم جتنا وقت دے سکتے اتنا کریں. ہاں وقت تھوڑا ہے اور کام, بولو بھائی کام کیا ہے بھائی؟ حدیث میں آتا ہے آج عمل ہے بدلہ نہیں, کل بدلہ ہوگا عمل نہیں. ہاں آج کر سکتے کر نہیں رہے, پھر کرنا بھی چاہیں گے تو کر نہیں سکے. پورے علاقے میں خیریں پھیلیں گی, پورے لاہور کا کام آگے بڑھے گا, سارے قصبات کا کام آگے بڑھے گا, مسجدوں کے اعمال زندہ ہوں گے, گھروں کے اعمال زندہ ہوں گے, اور جناب دین دنیا میں اگر یہ جو مجمع آیا ہوا ہے یہ مجمع دل سے نیت کر لے کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ, اس کو اللہ سے مانگ لیں کہ ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرما. جتنا کر سکتے کریں, جتنا کر سکتے کریں. کام نہیں ختم ہوتے آدمی ختم. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرے پاس ٹائم نہیں. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے تم مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں. قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے کریں گے پھر, یہ کام کریں گے پھر. میں کون سا مرنے لگا ہوں, میں کون سا مرنے لگا ہوں. عقل مند کے لیے اشارے کر. ہاں شیطان جو ہے نا دشمن, اس ماحول میں آنے نہیں دیتا. آ جائے تو بات نہیں سننے دیتا, سنے تو توجہ نہیں کرنے دیتا, توجہ کر لے تو آخر میں اس کو نکلنے نہیں دیتا. ہاں غبارہ ہے نا, غبارے میں پھونک بھرو ہوا اور غبارہ پھول جاتا ہے, اور سوئی لگی تو ٹھوس. جو بیان سن لیتے ہیں پورا بیان سن لیتے ہیں, جب تشکیل کا وقت آتا ہے تو جذبہ تو بنا ہوتا ہے, شوق تو پیدا ہوتا ہے, اللہ کی بات کا اثر ہے, دین کی بات میں اثر ہے, جذبہ تو پیدا ہوتا ہے. جب تشکیل کا وقت آتا ہے شیطان سوئی لگاتا ہے کیا کہ مولوی صاحب کی باتیں تو بڑی اچھی ہیں پر انہیں میری مجبوریوں کا پتہ نہیں, انہیں کیا پتہ میرے کیا کیا مسائل ہیں. ہاں وضو بھی ضروری ہے, نماز بھی ضروری ہے. پہلے کیا ہے, پہلے کیا ہے بھائی؟ ہاں یہ نہیں کہ بھائی ٹائم نہیں ملا تھا وضو کرنے کا, چلو میں نے کہا نماز تو پڑھ لو. بھائی یہ نہیں کہہ رہے دکان چھوڑ دو, کاروبار چھوڑ دو, وہ بھی ہے یہ بھی ہے. پہلے کیا ہے, زیادہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک چاند, دوسرا چاند, تیسرا چاند, یعنی 2 ماہ گزر جاتے تھے اور ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کرتے تھے. گزارا کیسے ہوتا تھا کہ کھجور کھا لیتے تھے, پانی پی لیتے تھے. سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے اور گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں, چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مسلسل ایسے نہیں گزرے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو. پوری زندگی 3 دن مسلسل ایسے نہیں گزرے. ہاں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے گھر حاضر خدمت ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ آرام فرما رہے ہیں یا بوریے پر, اس کے نشانات جسم پر پڑے ہوئے, کرتا مبارک اترا ہوا ہے, گھر خالی پڑا ہے, تھوڑے سے جو پڑے, ایک چمڑے کی کھال پڑی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حال دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے کہ اللہ کے رسول کا گھر خالی پڑا ہے, کوئی ہے اس کو نہیں. آنکھوں میں آنسو آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا ہوا عمر, کہ حضور دعا تو فرمائیں, اللہ کچھ وسعت فرمائے. یہ قیصر و کسریٰ اللہ کے نافرمان, اللہ نے کیا کچھ دے رکھا ہے. اللہ کے نبی نے یہ بات سنی تو اٹھ کر بیٹھ گئے. ابھی جب حیران بات سنتا ہے نا اٹھ کے بیٹھتا ہے اور فرمایا او فی شک انت یا ابن الخطاب, خطاب کے بیٹے تو ابھی تک شک میں پڑا ہے. اما ترضى ان يكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ, کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو. ہم تو آخرت والے لوگ, ہم آخرت والے لوگ.
دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں آخرت بنانے آئے۔ دنیا بھی اسی کی بنے گی جو اپنی آخرت کی فکر کرے گی۔ تو میرے بھائی اور سال اجتماع ہو رہا ہے، کئی سالوں سے اجتماع میں آ رہے ہیں۔ زندگی بدلے، سوچ بدلے، شوق بدلے، اپنے کام کو بدلے، اپنے کام کو پہچانے، اس کام پر اپنی جان کھپائیں، اپنا وقت لگائیں، اپنی صلاحیت لگائیں، پھر خروج بڑھے گا، پھر نمازیوں کی تعداد بڑھے گی، گھروں کے اعمال زندہ ہوں گے، مسجدوں کے اعمال زندہ ہوں گے، پھر دین کی بہاریں ہوں گی، پھر مسجدیں فجر میں بھریں گی، اذان پہ بازار بند ہوں گے، پھر حیا والی زندگی ہوگی، پھر کمائیاں پاکیزہ ہوں گی، پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھلے گا۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ منظر قائم ہوگا، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، قوموں کی قومیں اسلام میں آئیں گی، ملکوں کے ملک اسلام میں آئیں گے، اور جہنم سے بچیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کام کو کرتے کرتے دنیا سے چلے جانا، یہ ہے انسان کی کامیابی۔ یادداری کے وقت زادہ نے تو ہما خندہ بودن تو گریا، چنازی کے وقت مردن تو ہما گریا بودن تو خندہ۔ جب تو پیدا ہوا تھا تو سب ہنس رہے تھے اور تو رو رہا تھا۔ ایسی خوبصورت زندگی گزار کے جا کہ جب تیری موت کا وقت آئے تو سب رو رہے ہوں اور تو ہنس رہا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت آیا تو بی بی نے کہا واہ حزنا واہ مصیبتا، ہائے افسوس مصیبت کے جدائی آن پڑی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے موت کے وقت فرمایا واہ تربا غدا نلقى الاحبة محمدا واصحابا، واہ واہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ کل میری حضور سے ملاقات ہوگی، کل میری صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ جانا ہے بھائی، تیاری کر کے جائیں۔ آج تک جتنا مجمع بیٹھا ہے نا، ہم سے اس کام میں جو غفلت ہوئی، ماہانہ کے اعتبار سے، سالانہ کے اعتبار سے، روزانہ اس کام کو وقت دینے کے اعتبار سے ہم سے جو غفلت ہوئی ہے، زندگی کے 30 سال 40 سال 50 سال گزر گئے، ہماری صلاحیت غلط جگہ لگی، اس پر ہم اللہ سے معافی مانگ کر بقیہ زندگی کے بارے میں عزم کر لیں۔ اپنی بقیہ زندگی کی صلاحیت، اپنی طاقت کو اس دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ سب تیار ہے نا انشاءاللہ بھائی؟ اب جن کے ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے وہ ہمت کر کے کھڑے ہو بھائی۔ دیکھو مختصر تشکیل ہے، جانا نہیں کسی نے اٹھ کے بھائی، اب ہمت کر کے بولے بھائی نقد 4 ماہ، نقد 4 ماہ، کھڑے ہو جائیں، بس کھڑے ہو جائیں، ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں بھائی۔ نقد چلہ 4 ماہ بھائی، نقد چلہ 4 ماہ بھائی، نقد چلہ 4 ماہ بھائی، نقد چلہ 4 ماہ۔ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے بھی، اللہ آسان فرمائے بھی، اللہ سب کو استقامت نصیب فرمائے بھی، یہ اللہ سب کی جان مال وقت برکت عطا فرمائے، اللہ سب کے خاندانوں کو نسلوں کو قبول فرمائے بھی۔ کریں ہمت، اور ہمت کریں بھائی، ابھی کل کا دن ہے، رات کو اللہ سے مانگیں گے، کل اللہ سے مانگیں گے اور بات سنیں گے، اللہ جذبہ دل میں آئے گا نکل جائیں گے۔ ہمت کر کے کھڑے ہوں، اللہ کو طلب دکھائیں کہ اے اللہ میں چاہتا ہوں میں تو اسی اجتماع سے نکل جاؤں، اسی اجتماع سے نکل جاؤں، اسی اجتماع سے نکل جاؤں۔ مرنے والے بوڑھے نہیں جوان بھی ہیں بھائی، بیمار نہیں تندرست بھی ہیں بھائی، غریب نہیں امیر بھی ہیں، فارغ نہیں مصروف بھی ہیں، فارغ نہیں مصروف بھی ہیں۔ 10 سیکنڈ پہلے پتہ نہیں ہوگا مرنے والا ہوں، آج وقت ہے، کرے ہمت بھائی۔ نقد چلہ 4 ماہ، اسی اجتماع سے نکلنا ہے، اسی اجتماع سے نکلنا ہے، اور ہمت کرے بھائی، نیت کر لے، نیت کر لیں، نیت کر لے، نیت کر لے، رات مانگیں گے، کل کو بیانات سنیں گے، کل رات مانگیں گے، اللہ انشاءاللہ ہمت دیں گے، اللہ طاقت دیں گے، اور ہمت کریں، اور ہمت کریں۔ ماشاءاللہ بہت سارا مجمع کھڑا ہے، لیکن اور ہمت کریں بھائی، اور ہمت کریں بھائی۔ ابھی تک 4 ماہ نہیں لگے، 4 ماہ چلہ رہتا ہے، چلہ نقد چلہ 4 ماہ، نقد چلہ 4 ماہ، اللہ سب کو قبول فرمائیں گے۔ تشریف رکھے، تشریف رکھے۔ 4 ماہ لگے، چلے لگے، سال 7 ماہ، سال 7 ماہ، سال 7 ماہ، سال 7 ماہ اللہ کے راستے میں، سال 7 ماہ بھائی، نقد نقد۔ چلو جوڑ سے نکلیں گے، جوڑ سے نکلیں گے، وہ ہمت کر کے کھڑے ہوں، وہ ہمت کر کے کھڑے ہوں، وہ ہمت کر کے کھڑے ہوں، وہ ہمت کر کے کھڑے ہوں بھائی، وہ ہمت کر کے کھڑے ہوں بھائی۔ سال 7 ماہ، سال 7 ماہ، سال 7 ماہ۔ ابھی رات ہے، اللہ سے مانگیں، ساتھیوں کو تیار کریں۔ ابھی کل کا دن ہے، اللہ سے مانگیں بھی، ساتھیوں کو تیار بھی کریں۔ اللہ کرے کہ ہر محلے سے ایک جماعت چلے 4 ماہ کی تیار ہو جائے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ بھائی، سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس وقت کو قیمتی بنائیں، آج کی رات ہے، اللہ سے مانگیں بھی، ایک دوسرے کو تیار بھی کریں، ایک دوسرے کو تیار بھی کریں، اپنی مسجد والوں کو تیار بھی کریں، اور تو کل کا دن ہے، اللہ سب کو قبول فرمائے۔